میں بغیر کسی طوالت کے شیخ محترم کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ ہم سے ہم کلام ہوں گے فضیلت الشیخ الدکتور پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في مقام آخر: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ انتہائی قابل قدر اور قابل تکریم علماء و مشائخ، بالخصوص جامعہ امام بخاری سے تشریف لانے والے مدرسین اور علماء کرام، میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما مہمانان گرامی، میرے سامنے موجود نوجوان بیٹے، پیارے بھائی اور قابل تکریم و عزت بزرگان دین، رات کے اس پہر میں اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی چند باتیں سیکھنے کے لیے ہم جمع ہیں، اور ایک موضوع کے اوپر میں اور آپ مل کر سوچیں گے اور اسی پر فوکس کریں گے۔ دنیا میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے سب سے زیادہ توجہ کی، کیئر کی، نگہداشت کی، محبت کی، پرورش کی اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں کہ جیسے ہی وہ جانور پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ چند گھنٹوں کے بعد، کچھ چند ہفتوں کے بعد اور کچھ چند مہینوں کے بعد دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا رزق خود تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ سب سے کمزور پیدا کرتا ہے۔ آنکھیں چندھیائی سی ہوئیں، پانی پینے کے لیے بھی کسی کی طرف دیکھتا ہوا، دودھ کے لیے بھی آس لگائے ہوا۔ تو اس انسان کی پرورش میں ماں کا ایک کردار ہوتا ہے۔
باپ کی ایک کاوش ہوتی ہے، بہنوں کی لوریاں ہوتی ہیں، بھائیوں کی محبتیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے رشتہ داروں کا اپنی اپنی جگہ پر ایک کردار ہوتا ہے۔ ہم نے اس بات پہ سوچنا ہے کہ یہ پیار اور محبت کے رشتے وقت کے ساتھ ساتھ آخر ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، بکھر کیوں جاتے ہیں؟ وہ بہنیں جو لوریاں دیتی ہیں، ایک ایسا وقت کیوں آ جاتا ہے کہ انہی بہنوں سے انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تیرا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ وہ بھائی جو ہم جولی ہم قدم اور ایک ماں کی گود میں ساتھ پلنے والے اور ایک چارپائی اور ایک بیڈ کے اوپر ساتھ کھیلنے والے ہوتے ہیں، جن کے بغیر زندگی ادھوری سی ہوتی ہے، آخر ایک ایسا وقت کیوں آ جاتا ہے کہ جن کے بغیر جینا مشکل تھا ان کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے؟ یعنی رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات کیوں بکھر جاتے ہیں، اپنے کیوں بیگانے ہو جاتے ہیں، محبت نفرت میں کیوں بدل جاتی ہے؟ اور یہ بات توجہ سے سماعت کیجیے کہ یہ موضوع صرف دنیا ہی کا موضوع نہیں ہے، یہ ہماری آخرت سنوارنے کا موضوع ہے۔ اگر ایک شخص کے باقی سب معاملات ٹھیک ہیں لیکن وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تعرض الاعمال کل خمیس لیلۃ الجمعہ، ہر جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت قاطع الرحم، رشتوں کو جو توڑنے والا ہے اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتے۔ پل صراط کے اوپر دو چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، ویسے تو اور بھی اعمال ہیں لیکن دو چیزیں خصوصی طور پہ کھڑی ہیں، ترسل الامانۃ والرحم علی جنبتي الصراط۔ صحیح مسلم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امانت داری اور رشتہ داری یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ تم پل صراط کے دونوں طرف دونوں سائیڈوں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں اعمال امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ دورہ کام کرتے ہیں۔ جو امانت دار ہے اور رشتہ داری کو سنبھالنے والا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے جلدی سے پل صراط سے گزار دیتے ہیں، اور یہ ڈبل کام دوسرا یہ کرتے ہیں کہ رشتہ داری اور امانت داری یہ دو اعمال جو کرپٹ انسان ہے اور جو رشتے کو توڑنے والا انسان ہے اس کو گزرنے نہیں دیتے ہیں، اچک لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
اللہ سے ڈرو، بالخصوص رشتوں کو توڑتے ہوئے اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جس وجہ سے رشتے بکھر جاتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور شگاف پڑ جاتے ہیں، اور ان کو نبھانا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داری کی جو اہمیت قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہے، ہم اس اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ اگر واقف ہیں تو اس کا ہمیں یقین نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت یقین ہے بھی تو اتنا کمزور ہے کہ ہمارا اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام 13 سال تک اہل علم دائیں بائیں تشریف رکھتے ہیں، امید ہے کہ غلطی ہوگی تو اصلاح فرمائیں گے، اللہ ان مشائخ کو سلامت رکھے۔ فاروقہ کے میرے سامعین گرامی قدر، توجہ کیجیے گا، اللہ کے پیغمبر مکہ مکرمہ میں 13 سال تک واعظ و نصیحت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، چوکوں چراہوں گلیوں محلوں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس 13 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے پیغمبر کے بنیادی موضوع 2 ہی ہوتے تھے، اللہ کی توحید اور رشتوں کو جوڑنا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جس چیز کی تبلیغ کرتے رہے، 2 ہی آپ کے موضوع تھے بنیادی طور پر، اللہ کی توحید، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، شرک کی نفی کرنا، اور دوسرا موضوع لوگوں کے رشتوں کو آپس میں جوڑنا اور ان کو صلہ رحمی کی تبلیغ کرنا۔ ایک نہیں متعدد احادیث سے یہ ثابت ہے۔ خفیہ خفیہ جو صحابہ آ کے آپ کے پیغام کو سنتے تھے نا، وہ بھی یہ بیان کرتے تھے کہ جب ہم آپ کو سنتے تو آپ کی تبلیغ یہی ہوتی تھی، ایک اللہ کو مانو اور رشتوں کو جوڑو۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جب ہرقل نے پوچھا تھا، صحیح بخاری کی وہ خوبصورت اور عظیم حدیث، کہ جو تمہارا پیغمبر آیا ہے تمہیں وہ کیا واعظ و نصیحت کرتا ہے، کیا تبلیغ کرتا ہے، کیا ایجنڈا لے کے آیا ہے، اس کی دعوت کا نصاب کیا ہے اور اس کی تبلیغ کا پیغام کیا ہے، تو اس موقع پر بھی جو بنیادی موضوعات بتائے گئے تھے ان میں یہ 2 بنیادی موضوع بھی تھے کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے اور رشتوں کو جوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے آیا، انجفل الناس الیہ، سارے لوگ پل پڑے، اور میں غور سے سننا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا پیغمبر مدینے میں آ کے سب سے پہلا بیان کیا کرتا ہے، سب سے پہلے کس موضوع کو ایڈریس کرتا ہے، اور سب سے پہلے کس موضوع پہ تقریر اور خطاب ہوتا ہے۔ مدینہ میں آنے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلی تقریر کی اور مدینہ کی معاشرت کی اصلاح کے لیے، حافظ ابوبکر صاحب نے خصوصی کہا تھی، اصلاح معاشرہ،
اصلاح معاشرہ تو ایک بڑا جنرل لفظ ہے جس میں سینکڑوں موضوعات آتے ہیں. تو اصلاح معاشرہ کا آغاز ہمارے گھروں سے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصلاح معاشرہ کے لیے جو سب سے پہلا خطاب مدینہ منورہ میں کیا، اس کا بنیادی ایجنڈا اور بنیادی موضوع یہی تھا: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو عام کرو، ملاقاتیں کثرت سے کرو، کھانے کھلاؤ، رات جب لوگ سوئے ہوں اللہ سے باتیں کرو، نمازیں پڑھو. وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو. اگر تم یہ کام کرو گے تم بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. اس کے برعکس رشتے کو توڑنا اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے، جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، قتل کبیرہ گناہ ہے، چوری کبیرہ گناہ ہے، ڈکیتی کبیرہ گناہ ہے، جس طرح سے آپ یہ شعور رکھتے ہیں کہ زنا، قتل، چوری، ڈکیتی کبیرہ گناہ ہے، اس طرح اس مسئلے کو بھی پوری بصیرت کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ رشتوں کو توڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. کوئی عام سا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. کچھ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ساتھ نیکیوں کا بھی صفایا کر دیتے ہیں، اور یہ وہ والا کبیرہ گناہ ہے اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے تو خطرہ ہے کہ اس کی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ دل کو اندھا کر دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، کانوں سے انسان کو بہرا کر دیتے ہیں، اس کے دل کو پتھر کر دیتے ہیں. اور رشتوں کو توڑنا ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ کانوں سے بہرا ہو جاتا ہے. اور جو شخص کانوں سے بہرا ہو جائے اور اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں، اس کے لیے اندیشہ ہے کہ ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. یہ آیت رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ رشتوں کو توڑنے کا اللہ نے تذکرہ کتنے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ کیا، اور پھر اس کا انجام کیا بیان کیا. کفر کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ، اللہ کے انکار کے ساتھ، فساد فی الارض کے ساتھ، قتل و غارت کے ساتھ، دنگا فساد کے ساتھ اللہ نے رشتوں کو توڑنے کے گناہ کا تذکرہ کیا، اور پھر ان گناہوں کے ساتھ اس گناہ کو جمع کر کے انجام کیا بیان کیا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیتا ہے اور کانوں سے بہرا کر دیتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں، کانوں سے اتنے بہرے ہو جاتے ہیں کہ نہ ماں کی چیخیں سنتے ہیں، نہ بہن کی فریادیں سنتے ہیں، نہ باپ کی آہیں سنتے ہیں، نہ رشتہ داروں کی پکاریں سنتے ہیں. ان کے کان سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھا ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہو جاتے ہیں. آنکھوں سے اندھے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ لاشوں کو اٹھتے بھی دیکھتے ہیں اور چارپائی پہ جنازے بھی دیکھتے ہیں، لحد کے اندر رشتہ داروں کو اترتے بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سدھرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردے ہوتے ہیں، وہ کانوں سے بہرے ہو جاتے ہیں. بے شک وہ نیکی کے باقی اعمال کرتے رہے، لیکن جب رشتوں کو توڑنا ان کے لیے معمولی بات ہے اور بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو اللہ کے نزدیک ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں. وہ ایسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں جو بعض دفعہ ان کی نیکیوں کا بھی صفایا کر دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. رشتوں کے ٹوٹ جانے اور بکھر جانے کی دوسری وجہ یہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھائیوں سے بھائی کے حق میں غلطی ہو جاتی ہے، باپ سے بیٹے کے حق میں خطا ہو سکتی ہے، بیٹے سے باپ کے حقوق میں کوتاہی ہو سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے حق میں کوئی جرم کا ارتکاب کر سکتی ہے. غلطیاں ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی. رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب غلطیاں کرنے کے بعد ہمارے دو قسم کے رویے ہوتے ہیں. غلطی کرنے والا غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور جس کے حق میں غلطی کی گئی ہے وہ ظالم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب غلطی کرنے والا غلطی تسلیم نہیں کرتا اور جس کے حق میں غلطی ہوئی ہے وہ اسے معاف نہیں کرتا تو پھر رشتوں کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی اتنی پڑتی ہیں. شیخ مفتی سمیع اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، اس واقعے نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا. میں نے ایک جنازہ پڑھایا تو جنازے کے بعد میں نے یہ پوچھا کہ یہ جو بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کے بیٹے کہاں پہ ہیں، میں ان سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ تعزیت کا ایک اجر ہے اور ثواب ہے. وہاں کے لوگوں نے یہ بات بتا کر مجھے حیران کر دیا کہ انہوں نے بزرگوں نے غالباً دوسری شادی کی تھی اور جو ان کی پہلی بیوی سے بیٹے تھے وہ ان کے اوپر پوری زندگی کے لیے اس قدر ناراض ہوئے ہیں کہ وہ ان کے جنازے میں بھی شامل ہیں. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. ساتھ ساتھ علاج بھی ہم بیان کرتے جائیں گے. تو یہ جو دوسری وجہ ہے رشتوں کے ٹوٹ جانے کی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کے وہ دو وجہ ہیں، دو ہی حل ہیں. ہم اپنے آپ کے اندر اتنی عظمت پیدا کریں، دل کو اتنا کھلا کریں اور اپنے اندر اتنی بصیرت پیدا کریں کہ غلطی مان لینے کو کبھی اپنی توہین نہ سمجھیں. غلطی ماننا انسان کی عظمت ہوتی ہے.
آپ چلے جائیں، آپ کہہ دیں آپ میرے بھائی ہیں، 10 سال سے میں نے کوتاہیاں کی ہیں، اب میں چینج ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میری بہن ہیں، مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ معافی تلافی اس وقت سے پہلے کر لو کہ جب ملک الموت سرانے بیٹھا ہو اور جان حلق میں پھنسی ہو، پھر آپ کہتے ہوں کہ امی کو بلاؤ، میں نے معافی مانگنی ہے۔ پھر آپ کہیں میرے ابو کو بلاؤ، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں میرے فلاں عزیز کو بلاؤ، میں اس سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو جان نکلنے والی ہے، حلق میں پہنچ چکی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جب انسان موت کی علامات دیکھ رہا ہو، جان حلق تک پہنچ چکی ہو، تو اس وقت معافی تلافی اور توبہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یا پھر اس وقت بھی موقع نہ ملے اور مسجد میں جنازہ آ جائے اور پھر کوئی ایک رشتہ دار کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میرے ابو ہیں، انہوں نے آپ کے اندر زندگی گزاری ہے، میں ان کی طرف سے معافیاں مانگتا ہوں۔ تم کیوں معافیاں مانگتے ہو؟ وہ وفات پا چکے ہیں، اپنے بوجھ وہ خود اٹھائیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى۔ کہ انہیں اتنی اہم بات نہیں بتائی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں بھی تھی، ابراہیم کی کتابوں اور صحائف میں بھی تھی، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا رہا ہے، اور اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سارے اختیارات اور انجام کار تو تیرے رب کے پاس جانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم۔ جس کسی نے اپنے بھائی کی کسی عزت و ناموس پہ یا کسی بھی معاملے میں کوئی زیادتی کی ہوئی ہو، وہ آج ہی اس سے معافی تلافی کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، اما الحسنات و اما السیئات، یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا دوسرے کی برائیاں اپنے سر پہ اٹھانی پڑیں گی۔ اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ جس شخص کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے وہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا، اور وہ معاف کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھے۔ یہ غلطیاں شروع ہی سے ہوتی آئی ہیں، کوئی آج نہیں شروع ہوئی، شروع سے ہوتی آئی۔ انسان ہے ہی کمزور۔ آپ دیکھیے جناب آدم علیہ السلام کے ابھی انسانیت نے 2-4 قدم ہی اٹھائے تھے کہ جناب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے ان کے دوسرے بیٹے کا خون کر دیا تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ آج تو مسئلے شروع نہیں ہوئے، پہلے اس سے مسئلے رشتہ داروں میں ہوتے رہے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ یہ مسائل، یہ پرابلمز شروع سے رہی ہیں،
جناب آدم سے لے کے اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی رہی، پرانے لوگوں میں بھی رہی، اور آج اس میں شاید کچھ حوالوں سے بے صبری زیادہ ہو گئی، وگرنہ معاملات تو شروع سے انسان کمزور رہا ہے، ایک دوسرے کے حق میں غلطیاں کرتا رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کے دور میں تو ایک رشتہ دار نے اپنے دوسرے ایک عظیم رشتہ دار کے حق میں اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ شاید ہمارے رشتہ دار اتنی بڑی غلطی نہیں کرتے ہوں گے۔ جناب مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور خطا بھی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ میں پروپیگنڈا منافقوں نے کیا ہے، تہمت منافقوں نے لگائی ہے۔ اس دور کے بھی منافقوں کی نشانی امہات المومنین پہ زبانیں دراز کرنا، اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص بھی امہات المومنین پہ زبان دراز کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے۔ اس کے منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ منافقین کی ایک پہچان تاریخ سے امت اسلامیہ کو معلوم ہوگی۔ تو منافقوں نے پروپیگنڈا کیا، ایک سادہ لو صحابی ان کے پروپیگنڈے کے اندر آ کر اس بات کو آگے نقل کرنے میں، آگے پہنچانے میں غلطی کر بیٹھے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض بھی ہو گئے۔ پتہ چلتا ہے کہ ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس ناراضگی کے بعد جناب صدیق نے یہ قسم بھی ڈالی، قسم ہے کہ مصطح آج کے بعد میرے گھر سے مصطح کو کوئی خرچ نہیں ملے گا، کوئی اخراجات نہیں ملیں گے، کوئی فائنینشیل سپورٹ اور مالی مدد نہیں ملے گی۔ لیکن اصل سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد پھر رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ جب یہ قسم اٹھا لی تو اللہ رب العزت نے سورہ نور کی یہ عظیم آیت مبارکہ اتاری۔ اس کو آپ اگر توجہ سے سنیں تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے، جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اس آیت کو توجہ سے سنیں، اس میں کیسی محبت ہے۔
اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز کیسا ہے؟ آپ ادھر توجہ رکھیں، وہ بھائی کام اپنا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا انداز ہے اللہ رب العزت کے سمجھانے کا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جی لا الہ الا اللہ۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جناب ابوبکر سے بات ہو رہی ہے۔ جب صدیق جیسی ہستی کے ساتھ اس لہجے میں بات ہو رہی ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ انہیں چاہیے کہ معاف بھی کر دیں، انہیں چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ پھر صرف یہ نہیں کہا کہ معاف کر دیں، دوبارہ میرے ساتھ اس پہ غور کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ انہیں چاہیے کہ معاف بھی کر دیں، درگزر بھی کر دیں۔ اور اس میں بڑا گہرا فرق پایا جاتا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سزا بنتی ہے وہ سزا نہ دیں، سزا کو ختم کر دیں۔ اور درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی احسان بھی نہ جتلائیں اور یہ تذکرہ بھی نہ کریں کہ فلاں موقع پہ تو نے غلطی کی تھی اور میں نے تجھے معاف کیا تھا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ آپ صرف کہہ رہا ہے، فروقہ والوں سے بھی یہی خطاب ہے اللہ کا، قرآن قیامت تک کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو۔ اگر تم ان کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور اس کے برعکس بھی ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے، اگر تم ان کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ خطرہ پایا جاتا ہے۔ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے رشتوں کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اسی سیاق و سباق میں ایک موقع پہ کہا تھا، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے ان شرطیہ لا کے کہا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ بھی خاندانی معاملات کے سیاق و سباق میں ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں 3 لفظ آئے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو
تو ان تینوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عفا کا معنی ہے عفت الریح الآثار، کسی چیز کو مٹا دینا کہ آپ نے اس کو سزا نہیں دی، یہ ہے آپ نے معاف کر دیا۔ تصفح کیا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے پھر جتلایا بھی نہیں کہ میں نے تجھے فلاں موقع پہ معاف کیا تھا، نظر انداز کر دینا۔ اور تغفر کے اندر معنی پایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دینا، کسی دوسرے کے سامنے بھی تذکرہ نہیں کیا کہ اس نے یہ جرم کیے تھے اور میں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا اگر ان تین آداب کے ساتھ تم معاف کر دو گے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے پردے بھی ڈالے گا، تم پہ اپنی رحمتیں نازل بھی کر دے گا۔ 4 وجہ ہم نے بیان کرنی، 2 ہو گئی ہیں اور 2 مختصر انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ حبس بھی ہے، گرمی بھی ہے اور پنکھے بھی بند ہیں اور یہ میرا اور آپ کا امتحان بھی ہے، لیکن موضوع بھی اہم ہے اور اللہ کے قرآن کا معاملہ بھی ہے، اس لیے آپ نے ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی۔ توجہ بٹ جائے نا تو بات پھر دل میں نہیں جاتی، پوری توجہ اللہ کے قرآن کی طرف رکھیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو پہلی وجہ کیا ہے رشتوں کے ٹوٹ جانے کی؟ کہ ہم رشتوں کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو دونوں طرف سے یہ پھر غلطی ہوتی ہے کہ غلطی کرنے والا غلطی مانتا نہیں ہے اور جس کے ہاتھ میں غلطی ہوئی ہے وہ معاف کرنے کے لیے ایسے کریں شیخ صاحب، آپ تو مسجد والے چلا رہے اگر ممکن توجہ کیجیے۔ الحمدللہ مائک آن ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ تو 2 وجوہات آپ نے سن لی۔ پہلی وجہ ہے رشتوں کے ٹوٹ جانے کی، رشتوں کی اہمیت کو نہ سمجھنا، اور دوسری اہم اور بنیادی وجہ ایک دوسرے کے حق میں غلطیاں اور ان غلطیوں کو تسلیم نہ کرنا اور معاف نہ کرنا۔ تیسری اہم وجہ، آخری چند منٹ میں انشاءاللہ ہم کلوز کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تیسری اہم وجہ رشتوں کے بکھر جانے کی اہم ترین وجہ، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں اور ان کے فرض ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک دوسرے سے ہم رشتے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ بھائی اپنی بہن کے پاس جاتا ہے، بہن اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ مجھے دے دیں یا لے لیں، اور کسی وجہ سے وہ رشتہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ انکار کر دیتے ہیں یا دلچسپی نہیں لیتے، تو پھر اس بنیاد پر بھی ہم رشتے توڑ دیتے ہیں کہ اچھا تم نے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا یا نہیں لیا، لہٰذا اب میرا اور آپ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بات ذہن میں رکھیے اور توجہ سے سمجھ لیجئے۔ آپس میں رشتوں ناتوں کی کوشش کرنی چاہیے
صلہ رحمی بھی ہے، خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، دیکھے بھالے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جب دونوں طرف چاہت موجود ہو. اگر کسی ایک طرف چاہت نہیں ہے، اور چاہت نہ ہونے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. آج کل کے حالات ایسے ہیں، بچی کا اپنا کوئی ذہن ہے، بچے کا اپنا کوئی مائنڈ ہے، دونوں کی اپنی کوئی سوچ ہے، یا آپس میں تعلیم کا فرق ہے، یا مزاج کا فرق ہے، یا ماحول کا فرق ہے، یا شہر اور گاؤں کا فرق ہے، یا آپس میں طبیعت کا فرق ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اگر کسی وجہ سے رشتہ نہیں ہو سکا ہے، تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اس بنیاد پر خون کا رشتہ توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ شاید اس میں ہی ہمارے لیے اس نے بہتری رکھی ہوگی. تقدیر پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ ایمان ہی نہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی بچی ہے، اس کے علاوہ بچیاں ختم ہیں. دنیا میں ایک ہی بچہ ہے، اس کے علاوہ کیا بچے ختم ہیں؟ ایک ہی رشتہ ہے، اس کے علاوہ دنیا مر چکی ہے. اللہ رب العزت کو اگر ایک جگہ منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ دکھ تو کر سکتے ہیں، افسوس تو کر سکتے ہیں، دکھ ہوتا بھی ہے، لیکن آپ کو یہ حق کبھی نہیں پہنچتا ہے، نہ دین حق دیتا ہے، نہ اخلاق حق دیتا ہے کہ آپ زبردستی رشتہ لیں. یہ تو زبردستی والی بات ہے نا. رشتہ دو تو ٹھیک ہے، نہیں دو تو ہم ناراض ہیں. یہ جبر سے رشتے تو نہیں ہوتے، زبردستی تو رشتے نہیں ہوتے. رشتے مسلط تو نہیں کیے جاتے، تلوار کے زور پر تو نہیں ہوتے، دھمکیوں سے تو نہیں ہوتے، اور اس انداز سے تو نہیں دیے جاتے. یاد رکھیے اور اس میری بات کو پلے باندھ کے جائیے گا، جو رشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لینا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بھانجی آپ کے بیٹے کے گھر میں آ جائے مثال کے طور پر، تو اس بھانجی کا آپ کے بیٹے کے ساتھ ایک کزن کا رشتہ تو ہے، خون کا رشتہ تو نہیں. اب خون کا رشتہ جو اللہ نے آپ کا اور آپ کی بہن کا بنایا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں بن گیا تھا، 40 سال پہلے بن گیا تھا، اس رشتے کی وجہ سے جو آپ جوڑنا چاہتے ہیں اور نہیں جڑا، آپ اس رشتے کو کیسے توڑ سکتے ہیں جو 40 سال پہلے اللہ نے ماں کے پیٹ میں جوڑ دیا تھا؟ بھائی بہن کا رشتہ تو پرانا ہے نا، وہ تو 40 سال سے جڑا ہوا ہے، اور کزنز کو رشتہ نکاح میں آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو 40 سال کا پرانا رشتہ اللہ نے جوڑا ہوا ہے، آپ اس کو اگر توڑیں گے تو یاد رکھیے جو رشتہ اللہ جوڑ دیتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا. جو اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جاتا ہے. رشتہ نہیں ٹوٹتا، وہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جاتا ہے. باپ اگر اللہ نے کسی کو کسی کا باپ بنا دیا ہے، وہ یہودی بھی ہے تو اب وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. باپ کافر بھی ہے تو اس کا انکار نہیں کر سکتا. باپ عیسائی بھی ہے تو اس سے رشتہ توڑ نہیں سکتا. باپ کوئی بھی ہے، وہ تو باپ اللہ نے بنا دیا، اللہ کا فیصلہ ہو گیا. بہن جو بھی ہے، اللہ نے آپ کی بہن اسے بنا دیا. بھائی جو بھی ہے، اللہ نے اسے آپ کا بھائی بنا دیا. اب آپ اپنی پسند کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس رشتوں کو توڑیں گے تو اللہ آپ کا تعلق اپنی رحمت سے توڑ دے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور رشتہ داری کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے خلق الرحم، جب رشتے کو پیدا کیا، قامت، تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی. اس نے کہا اللہ میرے لیے کیا وعدہ ہے؟
میرے لیے کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے اس سے 3 وعدے کیے، اشتققت لک من اسمی من وصلک وصلت ومن قطعک قطعت۔ تیرے ساتھ پہلا وعدہ یہ ہے، میرا نام رحمان ہے اور اپنے نام کے 4 حرفوں میں سے پہلے 3 حرفوں سے میں تیرا نام رکھ رہا ہوں۔ میں رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کا رشتہ اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سب کہتے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کیا عظیم محدث تھے، کیا عظیم شیخ تھے۔ انہوں نے بیٹی کا رشتہ اپنے ایک شاگرد سے کیا کہ شاگرد ہے، عالم بن رہا ہے، اچھا انسان ہے، کسی وجہ سے نبھا نہ ہو سکا، شاگرد بھی تھا، داماد بنا، لیکن اپنے استاد کی بیٹی کو نہ بسا سکا، سپریشن ہو گئی۔ یہ حضرت شیخ کے خاص شاگردوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مجھے یہ بات بتائی، نبھانا ہو سکا۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اپنے اس سابقہ داماد کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تیرے ساتھ میرے 3 رشتے تھے، ایک رشتہ دین اور ایمان کا تھا، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ دوسرا رشتہ استاد اور شاگرد کا تھا، استاد روحانی باپ کی طرح، شاگرد روحانی بیٹے ہوتے ہیں۔ تیسرا رشتہ داماد اور سسر کا تھا۔ کہا بیٹے ایک رشتہ تو نے توڑ دیا ہے، میری بیٹی کو تو نے بسایا نہیں ہے، لیکن میں اللہ کا بندہ عبد المنان ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ رشتہ تو نے توڑ دیا ہے، دین اور استادی شاگردی کا رشتہ عبد المنان تیرے ساتھ پھر بھی نبھاتا رہے گا۔ یہ حوصلے، یہ ظرف، یہ دل، اللہ پہ ایمان، رشتوں کو نبھانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ چوتھی اور آخری وجہ رشتوں کے ٹوٹ جانے اور بکھر جانے کی ہوتی ہے ہمارا آپس میں حسد کرنا۔ کسی ایک رشتہ دار کو اللہ نے عزت دی، اس کو مقام دیا، اس کو دولت دی، اچھی گاڑی دی، اچھا مکان دیا، شہرت دی، تعلیم دی، اس کے داماد اچھے اسے ملے، اچھی نیک بہویں ملی، معاشرے میں مقام ملا، عزت ملی۔ ایک تو وہ شخص غلطی کرتا ہے کہ اللہ جب عزت دیتا ہے تو اسے جھکنا چاہیے تھا، وہ فخر کرنے لگ جاتا ہے، شیخیاں بکھیرنے لگ جاتا ہے۔ اور دوسری غلطی رشتہ دار یہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ عزت محسوس کریں، اپنا ہی تو ہے، ہمارا ہی تو ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا حسد کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا تھا ایاکم وفساد ذات البین فإنها الحالقة لا اقول تحلق الدین لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. آپس کے تعلقات اور آپس کا یہ جو حسد اور بغض ہے اس سے تم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. جب حسد بغض آتا ہے تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دین کا ایسے صفایا ہو جاتا ہے جیسے استرے کے ساتھ بال صاف ہو جاتے ہیں. باقی گناہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. زانی کبھی زنا کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. چور کبھی چوری کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. ڈکیت کبھی ڈاکہ ڈالتا ہے کبھی ڈکیتی نہیں کرتا. حاسد انسان ایسا ہوتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے ہی گناہ میں رہتا ہے. ہر وقت حسد میں رہتا ہے. ہر وقت اس کی سوچ بری رہتی ہے. آسمانوں پر بھی پہلا گناہ حسد کا تھا. ابلیس نے جناب آدم سے کیا اور زمین پر بھی پہلا گناہ حسد کا تھا. قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا تھا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ بہت چند بنیادی وجوہات تھی. ویسے تو یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے. بہت زیادہ اس کے لیے محنت کی مل بیٹھنے. ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. پہلے آپ سے سوال کروں گا, آپ نے جواب دینا ہے. کیا آپ سے گناہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی میرے سمیت بول کے. گناہ ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی حساب نہیں ہے. اللہ مالک ہمارے گناہوں پہ ہمیں پکڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ پکڑ سکتا ہے. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم تو ایک دن میں 70 گناہ کر کے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو آپ کے رشتہ داروں نے ایک دن میں 70 تو نہیں کیے ہوں گے, زندگی میں کچھ 4, 5, 10 کیے ہوں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے تو آپ اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر ہی دیں. اس پروگرام کا کوئی مقصد تو پورا ہوگا. بیٹا اپنی ماں سے معافی مانگ لے, باپ سے مانگ لے, بھائی سے مانگ لے, بہن سے مانگ لے, بھانجے سے, بھتیجے سے, بھتیجا اپنے چچا سے, بھانجا اپنے ماموں سے, کزن اپنے کزن سے, صرف اللہ کی رضا کے لیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دیں, درگزر کر دیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. صرف چند لمحوں کے لیے اپنی موت کو ذہن میں لائیں, قبر کو ذہن میں لائیں, آخرت کو ذہن میں لائیں, حساب و کتاب کو ذہن میں لائیں, تو انشاءاللہ معاف کرنے والا سودا مہنگا نہیں ہوگا. شیطان آئے گا, کیوں معاف کر رہے ہو؟ اس نے اتنی تذلیل کی, اتنی انسلٹ کی, پھر بھی معاف کر دوں. اس نے اتنا نقصان کیا, پھر بھی معاف کر دوں. اس نے اتنا ظلم کیا, پھر بھی معاف کر دوں. اس وسوسے کا علاج بھی اللہ کے پیارے نبی نے بتایا. من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اسری فلیصل رحمہ. میں آپ کو گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کی مرضی, آپ نہیں معاف کرنا چاہتے نا, نہ کریں. کیا ہوگا؟ نیکیاں بھی ضائع, ڈپریشن, بلڈ پریشر, اینگزائٹی, پریشانی, لڑائیاں, مقدمے, کیسز, فسادات, نیند کی بے چینی, نمازوں کے اندر بھی یہ خیال کہ میں نے کیسے بدلہ لینا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے. اس کے برعکس اگر آپ معاف کر دیں
تو اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھا کے کہا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، میری امت کے لوگوں میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو بدلے لیتے ہیں ممکن ہے عزت برابر کر لے اور ممکن ہے پہلے بھی جاتی رہے، کوئی ضمانت نہیں، لیکن جو معاف کرتا ہے پیغمبر نے قسم اٹھا کے کہا اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم اس لیے معاف نہیں کرتے نا کہ اس نے اتنا میرا مال کھایا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتوں کو جوڑے، اللہ رزق میں بھی برکت کر دے گا، عمر کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔